بولا کیا؟ تو مولوی صاحب رکھے ہوئے، اور جب ہم مولوی صاحب کو چیک کیا تو آدھا اردو آدھا ہندی، ماشاء اللہ قرآن بھی ایسا کہ لنگڑا لولا۔ لوگوں یاد رکھو ہمیشہ 100 بچہ مکتب میں بھیجا، ایک مولوی کو چھڑی دے کے بٹھا دیا، اب وہ رٹا رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو ہماری زندگی کا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھنا گناہ، اس سے زیادہ قرآن کو غلط پڑھنا گناہ ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دماغ دیا تو اپنے بچے کو قرآن پڑھنے سے بھیجنے سے پہلے کسی عالم دین سے تحقیق کرائیے، معلم کی جانچ کرائیے کہ وہ معلم قرآن صحیح پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، تاکہ آپ کا بچہ صحیح قرآن پڑھ سکے۔ اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی اور آپ نے 100 بچوں کے لاٹ میں بچے کو بھیج کر سوچا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ لیا، تو یاد رکھیے یہ قرآن پڑھنے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ شاید وہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے نزدیک گنہگار کے صف میں کھڑا کیا جائے۔ تو کیا ہم لوگ قرآن پڑھائیں گے تو صحیح قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ؟ اور جو معلم پڑھائے گا اس کو کتنا درمہا دیں گے؟ 3000، ماشاءاللہ 4000۔ یہ قوم کہاں چلی گئی؟ اللہ نے اس کا اس کے ضمیر کو مردہ کر دیا۔ آج لنگڑا مزدور بھی ہے تو 300 سے نیچے میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جس بندے نے قرآن کو سینے میں سمایا، جس نے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھا، جنہوں نے قرآن پاک سے محبت کر کے آپ کے بچوں کو قرآن سے جوڑا، آج یہ بے ضمیر اور مردہ قوم ایک لنگڑے مزدور کو 300 روزانہ دے سکتی، لیکن قرآن پڑھانے والے حافظ قرآن کو آج یہ قیمت بھی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کی یہ مار ایسے نہیں پڑی ہے، خدا کا یہ عذاب ایسے نہیں اترا۔ آج جو عذاب کے گھیرے میں یہ قوم ہے، اگر آنکھ میں روشنی ہو تو دیکھو کیسا گھیرا آپ کے اوپر ڈالا گیا۔ اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ آنکھ موند لیں، ورنہ آپ ایسے گھیرے میں ہیں کہ اگر آپ نے اس جال کو نہیں توڑا، اگر آپ نے قرآن سے سچی محبت کا ثبوت نہیں دیا، اگر آپ نے مکتب کے معلم کی تنخواہ نہیں بڑھائی، قرآن پڑھانے والوں کو عزت نہیں دیا، تو خدا کی قسم کبھی آپ کو بھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مزاج ہے 100 بچہ میں ایک مولوی، لوگوں آج سرکار کا بھی یہ ہے کہ 30 بچہ میں ایک ٹیچر دیا جائے گا، لیکن سب سے بڑی کتاب، سب سے اونچی کتاب آج اس کو پڑھانے کے لیے یہ قوم 100 بچہ میں ایک مولوی ڈال کر آج یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ عقل کا دھوکہ تو ہو سکتا، زمین کی سچائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرو انشاءاللہ قرآن کی شان کے مطابق ہم معلم کی تنخواہ دیں گے۔ بولو نا، سب کا منہ بند ہو گیا، بولیے نا انشاءاللہ بھی تو کہو، بولو انشاءاللہ۔ اور جس گاؤں میں قرآن کی خدمت کرنے والے کو عزت ملے گی، تنخواہ ملے گی، وقار ملے گا، میں لکھ کے دیتا ہوں اللہ اس آبادی پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ اور جہاں قرآن کی تذلیل ہوگی، قرآن کو نیچی نظر سے دیکھا جائے گا، قرآن پڑھانے والے کی قیمت لنگڑے مزدور سے بھی کم لگے گی، یقین مانو کسی نہ کسی پہلو سے اللہ کی پکڑ اس کو ضرور سہنی پڑے گی۔ اللہ میرے ضمیر کو جگائے، آپ نے وعدہ کیا ہے، ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے، صحیح قرآن پڑھائیں گے، اور معلم کو باوقار تنخواہ دیں گے، معلم سے محبت کا ثبوت دیں گے، اور معلم کو انشاءاللہ کبھی اس کے دل پر کوئی چوٹ پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بولو انشاءاللہ یہ خدمت ہم لوگ قرآن پڑھانے والوں کی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کس کو پڑھائیے گا، بیٹا کو کہ بیٹی کو؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ مسلمان ابھی تک ایک قوم ایسی ہے جو سوچتی ہے کہ بیٹا ہی پڑھنے والی چیز ہے، بیٹا بیٹی تو چولہا چکی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔
روٹی اور بھات پکانے کے لیے پیدا ہوئی، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے بیٹا کو قرآن پڑھاتا تو ایک شخص کو پڑھانے کا ثواب ملتا، اگر بیٹی کو پڑھاتا ہے تو ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ اس لیے طے کرو، بیٹا سے پہلے بیٹی کو قرآن دیں گے، اس کو قرآن کے نور سے منور کریں گے، اس کے سینے اور زبان کو قرآن کے نور سے سجائیں گے۔ بولو انشاءاللہ ہماری یہ خدمت قابل قبول ہوگی۔